ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بے حد خوبصورت اور گھنا جنگل تھا جہاں سارے جانور خوشی سے رہتے تھے۔ فاختائیں امن کے گیت گاتی تھیں، کوئل اپنی سریلی آواز میں نغمے سناتے، یوں کہہ لیں کہ سارے جانور مل جل کر محبت سے رہتے تھے۔ انہی میں ایک ہنست و جلن کا مارا بھیڑیا بھی تھا جسے جنگل کا سکون ایک آنکھ نہ باتا تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح اس جنگل کا امن خراب کر دے، مگر وہ جنگل کے بادشاہ شیر سے ڈرتا بھی تھا۔ ایک دن وہ شکار کی تلاش میں مارا مارا گھوم رہا تھا کہ اس کی نظر تالاب کے کنارے بیٹھی لومڑی پر پڑی۔ اس کے قریب جا کر بھیڑیے نے گلا کھنکارا اور بولا، کیسی ہو بی لومڑی؟ لومڑی نے چونک کر بھیڑیے کی جانب دیکھا اور چکنا ہو کر بولی، خیریت ہے نا بھیڑیے بھائی؟ بھیڑیا مسکین صورت بنا کر بولا، بس بہن نہ پوچھو۔ لومڑی حیران ہو کر بولی، کیا ہوا، پریشان لگ رہے ہو؟ بھیڑیا غصے سے بولا، خیریت ہی تو نہیں ہے بہن، بی شیرنی زہر اگل رہی تھی تمہارے خلاف، میرا تو غصے کے مارے برا حال ہو گیا۔ لومڑی کچھ پریشان سی ہوئی، کیا بول رہی تھی شیرنی؟ ارے بہن وہ کہہ رہی تھی کہ لومڑی کو اپنی ذہانت اور بہادری پر بہت ناز ہے، ورنہ اس جیسا بیوقوف اور ڈرپوک تو کوئی جانور ہے ہی نہیں۔ اگر اتنی ہی چالاک اور عیار ہے لومڑی تو میرے بچے جو ابھی چند دنوں کے ہی ہیں، انہیں کوئی نقصان پہنچا کر بتائے تو میں اس کی بہادری اور ذہانت کو مان لوں۔ لومڑی دل میں مسکرائی اور کھڑی ہو گئی، چلو پھر ساتھ میرے شیرنی کے سامنے ہی بات کرتے ہیں، اور تم دونوں کے سامنے ہی میں اس کے بچوں کو اپنا نوالا بنا کر دکھاتی ہوں۔ بھیڑیا کھسکیانا سا ہوا اور بات بدلتے ہوئے بولا، ارے میری بہن تم اکیلی ہی جاؤ، مجھے تو ڈر لگتا ہے اس کے غصے سے۔ لومڑی بھیڑیے کے اس تیزی سے رنگ بدلنے پر مسکرانے لگی اور بولی، ابھی تو تمہیں غصہ آ رہا تھا شیرنی پر، اب کیا ہوا بھیڑیے بھیا؟ بھیڑیا جانتا تھا کہ لومڑی بہت چالاک ہے، خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، ہاں غصہ تو تھا پر وہ جنگل کی ملکہ ہے، مجھ کمزور سے بھیڑیے پر وہ چڑھ دوڑے گی، تمہاری تو بات ہی الگ ہے، تم اپنی عقل مندی سے اپنا کام کر آؤ گی، اس لیے مجھے تو اس معاملے سے دور ہی رکھو۔ یہ کہہ کر بھیڑیا وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ لومڑی اس کی چال پر دل ہی دل میں مسکراتی ہوئی شیرنی کے دربار میں پہنچی۔ لومڑی کو آتا دیکھ کر شیرنی اپنی کچار سے باہر آئی اور بولی، کہو لومڑی کیسے آنا ہوا؟ لومڑی ادب سے بولی، اے جنگل کی ملکہ، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ شیرنی بولی، ہاں ہاں، کیا کہنا چاہتی ہو کہو۔ لومڑی شیرنی کے قریب گئی اور تمام صورتحال سے آگاہ کیا جو بھیڑیا اس سے بتا گیا تھا۔ شیرنی غصے سے پاگل ہو گئی اور بولی، کہاں ہے وہ بدبخت بھیڑیا، آج اس کی خیر نہیں۔ لومڑی جلدی سے بولی، ملکہ عالیہ غصے سے نہیں، سمجھداری سے کام لیجیے، جس طرح وہ ہمیں لڑوانا چاہتا ہے ہم اس کو سزا اسی کی طرح چال کے ذریعے دیں گے۔ شیرنی بولی، وہ کیسے؟ لومڑی قریب جا کر شیرنی کو ساری بات سمجھا کر وہاں سے چل دی۔ راستے میں ایک شکار کیے ہوئے ہرن کے ہونٹ سے اپنا منہ آلودہ کیا اور بھیڑیے کی تلاش میں نکل پڑی۔ دور ایک گھنے درخت کے سائے میں لومڑی کو بھیڑیا اونگتا نظر آیا۔ وہ قریب جا کر بولی، بھیڑیے بھیا دیکھو، میں شیر کے بچوں کا شکار کر کے آئی ہوں، پر تم شیر کو نہ بتانا کہ میں نے اس کے بچوں کا شکار کیا ہے۔ یہ سن کر بھیڑیا بدک کر کھڑا ہو گیا اور بے یقینی سے لومڑی کا چہرہ دیکھنے لگا، یہاں واقعی میں ہی ہون لگا تھا۔ وہ خوشی میں جھوم گیا کہ اب جنگل میں فساد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بھیڑیا اپنی خوشی چھپا کر خوشامدی لہجے میں بولا، ارے واہ میری بہن، تم نے کیا کارنامہ کیا ہے، میں تو تمہاری سمجھداری اور بہادری کا قائل ہو گیا، کیا بات ہے تمہاری۔ لومڑی مسکرا کر چل دی۔ کچھ دور جا کر وہ جڑیوں میں چھپ گئی اور بھیڑیے پر نظر رکھی۔ بھیڑیا لومڑی کے جاتے ہی اٹھا اور چل پڑا۔ لومڑی بھی اس کے پیچھے تھی۔ وہ شیر کے دربار میں پہنچا۔ لومڑی بھی اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ بھیڑیا بلند آواز میں کہنے لگا، عالم پناہ، اے جنگل کے بادشاہ، اے ملکہ، یہ کیا ہو گیا؟ کیا اب ایسا وقت بھی دیکھنا ہوگا کہ جنگل کے بادشاہ کے بچوں کو ایک معمولی اور کم عقل لومڑی اپنا شکار بنائے گی؟ کیا بادشاہ کی حکومت میں یہ سب ہوگا اسی کے بچوں کے ساتھ؟ شیرنی اور شیر اس کی آواز پر باہر آئے۔ شیر گرج کر بولا، کیوں چلا رہے ہو بے وقوف بھیڑیے، اور کیا اول فول بک رہے ہو؟ بھیڑیے نے جب شیر کو غضبناک دیکھا تو اس کی گگی بد گئی، روتی صورت بنا کر بولا، بادشاہ سلامت،
लोमड़ी ने आपके बच्चों का शिकार कर लिया है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। इसे सख्त से सख्त सजा दीजिए आप। शेरनी आगे बढ़ी और बोली, हमारे बच्चे तो जिंदा सलामत हमारे पास हैं, मगर अब तुम नहीं बचोगे मेरा शिकार बनने से। तुम्हें सजा मिलकर रहेगी, तुम्हें अब जरूर सजा मिलकर रहेगी। गलत बात करने पर, लड़ाई करवा कर जंगल का सुकून बर्बाद करने पर और दो लोगों में गलतफहमी पैदा करने के जुर्म में लोमड़ी ने हमें पहले ही आगाह कर दिया था कि तुम्हारे इरादे क्या हैं, इसीलिए वो तुम्हारे पीछे मौजूद है। भेड़िए ने पीछे मुड़कर देखा तो लोमड़ी को खड़ा पाया। वो समझ गया कि इसकी जंगल में फसाद करवाने की साजिश नाकाम हो गई, इसलिए अब भागने में ही हैरियत समझी। वो सरपट भाग गया। इस तरह लोमड़ी की अक्लमंदी से जंगल का अमन बर्बाद होने से बच गया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी किसी की बातों में आकर कोई कदम ना उठाएं जब तक अपनी आंखों से देख न लें और कानों से सुन न लें। अगर आपको हमारी ये सबक अमेज कहानी अच्छी लगी हो तो इसी तरह की और मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।